جس کا الزام پاکستانی اداروں پر لگایا جا سکے۔ پاکستان دنیا بھر میں ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، لیکن کسی نے بھی پاکستان کی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی حرکت کی تو انہیں منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ہمارے بھائی چارے کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم نے کسی بھی جہریت اور بالادستی کو قبول نہیں کیا ہے۔ بھارت کی جہریت کا ایسا منہ توڑ جواب دیا تھا کہ بھارتی مائیں اپنے بچوں کو پاکستان کے نام سے آج بھی ڈراتی ہیں۔ بالاکوٹ میں بھارتی جارحی طیاروں کی درگت اور ابھی نندن کی چائے پیالی کی گرمی اب بھی محسوس ہو رہی ہے۔ ہم نے تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کی واپسی کا تہیہ کیا ہے۔ اس کے بعد تمام افغان مہاجرین کی واپسی ہوگی۔ افغانستان میں موجود سینکچریز براہ راست پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے مستقل خطر بن چکے ہیں، جہاں سے دہشت گرد آپریٹ کر رہے ہیں، بلکہ ساری منصوبہ سازی ہو رہی ہے۔ لیٹسٹ انٹل رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے یوب کے علاقے سے متصل افغانستان کی سرزمین پر ایک منظم منصوبہ بنایا گیا ہے کہ پاکستان میں تخریب کاری کی جائے، اور اس کے لیے جو ٹارگٹ سلیکٹ کیا گیا ہے وہ چمن کا احتجاجی دھرنا ہے۔ منصوبے کے مطابق دھرنے کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور اس کا الزام پاکستان کے سیکورٹی اداروں پر ڈالا جائے گا، اور اس منصوبے کا مقصد عوام اور سیکورٹی اداروں کے درمیان خلیج بڑھانا ہے۔ یہ منصوبہ موجودہ فالٹ لائنز کو گہرا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے دہشت گردوں کے حوالے سے افغان سرزمین پر موجود سینکچریز کی تفصیل ایک ڈوسیے کی شکل میں افغان عبوری حکومت کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تمام انٹل رپورٹ کی تفصیل اس ڈوسیے میں دی گئی ہے۔ بدقسمتی سے اس حوالے سے ابھی تک کوئی مثبت کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ نگران حکومت کی کوشش ہے کہ جنوری تک ہم تمام غیر قانونی افغان تارکین وطن کو واپس بھیجیں۔ اس کے بعد باقی افغان تارکین وطن یا مہاجرین کو بھیجنے کے لیے ٹائم فریم کا اعلان کریں گے۔ چونکہ افغانستان میں اب خانہ جنگی ختم ہو چکی ہے، تمام افغان باشندوں کو افغانستان جانا پڑے گا۔ ہماری افغان عبوری حکومت سے اپیل ہے کہ دہشت گردی کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے سینکچریز کو ختم کریں، پاکستانی دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کریں، اور افغان تارکین وطن یا مہاجرین کی واپسی اور ان کی باعزت آبادکاری کو یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ دہشت گردوں کے فیسیلیٹیٹرز یا سہولت کار جو انہیں پناہ دیتے ہیں، کھانا پہنچاتے ہیں، سواری فراہم کرتے ہیں، اور انٹل رپورٹ کے مطابق کچھ مدارس میں 5 دن تک ان دہشت گردوں کو رکھتے ہیں، ان کو ہم وارن کرتے ہیں کہ سہولت کاری کسی بھی شکل میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ رسپانس نہیں ملا، ہم توقع کر رہے ہیں جو ڈوسیئر پاکستان کے فارن آفس نے شیئر کیا ہے اس حوالے سے کارروائی کی جائے، اور وہاں پہ جو سینکچریز ہیں جہاں سے اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے، جہاں سے دہشت گرد آپریٹ کرتے ہیں، لانچ ہوتے ہیں، پاکستان کے بارڈرز کے اندر انہیں پہنچایا جاتا ہے، یہ سلسلہ ختم ہو۔ اور اس وقت جو ہم دہشت گردی کا لہر دیکھ رہے ہیں اس کی براہ راست منصوبہ سازی ان سینکچریز میں ہو رہی ہے۔ سے وہ پورے پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس حوالے سے، اور افغانستان میں جو ہمارے انٹل رپورٹس ہیں، سینکچریز ہیں جہاں سے یہ سارا سلسلہ جاری ہے، اس حوالے سے تفصیل دی گئی ہے۔ جو میں نے اسپیسیفک انٹل تھریٹ کی بات کی ہے وہ یوب سے متصل علاقے کا ہے، جس کا ٹارگٹ اس دھرنے کو یعنی ٹارگٹ کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ملک پاکستانیوں کا ہے، یہاں پہ جو بھی تارکین وطن ہیں، چاہے جو بھی ان کا سٹیٹس ہے، بالآخر انہیں جانا پڑے گا، چاہے وہ افغانستان کے مہاجرین ہیں، چاہے وہ POR کارڈ والے ہیں۔ افغانستان میں جو صورتحال ماضی میں رہی ہے وہ آج نہیں ہے،
اور خود افغان عبوری حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہاں پہ امن ہے، خانہ جنگی ختم ہو گئی ہے، تو الٹیمیٹلی ان لوگوں کو واپس اپنے ملک جانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سہولت کار جب ایک خودکش حملہ ہوتا ہے، جب ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ ویکیوم میں نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے ایک ایکو سسٹم چاہیے، اس کے لیے سہولت کاری چاہیے، وہ راستے میں آتا ہے، انہیں پانی پلایا جاتا ہے، انہیں رکھا جاتا ہے، ان کے لیے ریکی کی جاتی ہے، ان کے لیے ٹارگٹ سلیکشن کی جاتی ہے، ان کو اوور نائٹ اسٹے دیا جاتا ہے، ان کو یعنی لاجسٹکس دی جاتی ہے۔ تو یہ پاکستان میں سہولت کاری، جو سہولت کار ہیں وہ ہیں جو بیسیکلی اسٹیٹ کا ان کے نظر پہ لا انفورسمنٹ اداروں کا، اور ان کے خلاف بدترین کارروائی کی جائے گی۔ ایک سوال ہے جہاں صاحب